عقلمند بیٹی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک تاجر یوکایکے رہتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی یارا اور 3 بیٹیاں، بڑی بیٹی انایارا، منجلی بیٹی نیالی اور چھوٹی بیٹی لومینا رہتی تھیں۔ سال میں 2 مرتبہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں یوکایکے دور دراز شہر جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی یارا اس کے گھر اور بچیوں کی دیکھ بھال کرتی، اور اس طرح اس کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ مگر ایک دن ایسا آیا کہ یارا بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یوکایکے اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے مرنے کے بعد وہ بہت دکھی ہوا۔ یارا کے گزر جانے کے بعد یوکایکے کو اپنی بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر سفر پر جانے میں بہت خوف آتا تھا۔ ایک دن اس نے بیٹیوں سے کہا، میں اس سال سفر پر نہیں جا سکتا، مجھے ڈر ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ بڑی بیٹی انایارا نے کہا، ابا جان اب فکر نہ کریں، ہم بالکل ٹھیک رہیں گے۔ لیکن یوکایکے نے کہا، میری بچیوں، دنیا میں بہت سے خطرات ہیں، لٹیرے اور ڈاکو ہر جگہ موجود ہیں، اور میں تمہیں اس طرح غیر محفوظ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ لیکن انایارا بولی، ابا جان ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا دروازہ اچھی طرح بند کر لیں گے اور آپ کے جانے کے بعد کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیں گے۔ یوکایکے نہ مانا، لیکن اس کی بیٹیوں نے اصرار کیا اور آخر کار بیٹیوں کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ سفر پر روانہ ہو گیا، مگر اس کا دل اب بھی فکر مند تھا۔ اس شہر کے باہر ایک ڈاکوؤں کا گروہ رہتا تھا جن کا سردار بہت چالاک تھا۔ اس کا نام گواروکویا تھا۔ وہ پہلے سے تاک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے یوکایکے کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور فوراً اس کے گھر چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت اس نے ایک بوڑھے بھکاری کا روپ دھارا اور یوکایکے کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بہت طوفانی تھی، تیز آندھی چل رہی تھی اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی ہے، مجھ پر رحم کرو، ایک کمزور سی آواز آئی۔ بڑی بیٹی انایارا نے کھڑکی سے جھانکا۔ باہر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی بہنوں سے کہا، ابا جان نے ہمیں ہمیشہ رحم اور ہمدردی کا سبق دیا، اس طوفانی رات میں ہمیں اس بوڑھے شخص کی مدد کرنی چاہیے۔ درمیانی بہن نیالی نے کہا، ہاں یہ تو واقعی بے چارہ لگ رہا ہے۔ لیکن سب سے چھوٹی بہن لومینا نے یاد دلایا، ہم نے ابا جان سے دروازہ نہ کھولنے اور کسی کو اندر نہ بلانے کا وعدہ کیا تھا۔ انایارا نے سخت لہجے میں کہا، تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو، ہم بڑی اور زیادہ عقلمند ہیں اور ہم ہی فیصلہ کریں گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور بوڑھا بھکاری، جو اصل میں گواروکویا تھا، گھر کے اندر آ گیا۔ انہوں نے اسے بچا ہوا کھانا دیا اور رات گزارنے کے لیے جگہ بھی دے دی۔ لومینا چپ چاپ یہ سب دیکھتی رہی اور دل میں سوچتی رہی، یہ صحیح نہیں ہے، ہم نے تو بابا سے وعدہ کیا تھا۔ وہ بوڑھے بھکاری کو شک سے دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد گواروکویا نے ایک خطرناک کام کیا۔ اس نے سب سے نظر بچا کے گھر میں موجود ان سیبوں پر نیند کی دوا چھڑک دی جو بہنوں نے کھانے کے لیے رکھے تھے۔ انایارا اور نیالی نے سیب کھا لیے اور جلد ہی گہری نیند میں چلی گئیں۔ مگر لومینا نے پریشانی میں کچھ نہ کھایا۔ رات کے اندھیرے میں گواروکویا خاموشی سے بہنوں کے کمرے میں آیا۔ لومینا جو ابھی تک جاگ رہی تھی یہ دیکھ کر ڈر گئی، لیکن اس نے نیند کا ڈرامہ کیا اور اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ گواروکویا انایارا کے قریب گیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے، اسے ایک سوئی چبھوئی۔ انایارا گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر وہ نیالی کے پاس گیا اور اسے بھی سوئی چبھوئی، لیکن وہ بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ آخر میں وہ لومینا کے قریب آیا اور اسے بھی سوئی چبھوئی۔ لومینا کو بہت درد ہوا، لیکن اس نے آنکھیں بند کیے رکھیں اور یہ ظاہر کیا جیسے وہ گہری نیند میں ہے۔ گواروکویا کو یقین ہو گیا کہ سب بہنیں سو رہی ہے۔ وہ گھر کے دوسرے حصے میں گیا، اپنا بھکاری والا لباس اتارا اور اپنی تلوار اور ایک پوٹلی نکالی۔
اس نے گھر کا قیمتی سامان پوٹلی میں رکھنا شروع کیا لیکن سامان زیادہ تھا۔ اس نے لالچ میں آ کر اپنے اور ساتھیوں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلانے چلا گیا۔ لومینا یہ سب دیکھ رہے تھی۔ جیسے ہی گواروکویا گھر سے باہر نکلا، لومینا نے موقع غنیمت جانا اور جلدی سے نیچے جا کر گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں۔ گواروکویا جب اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب لومینا نے کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب لومینا کی بڑی بہنوں کو بے وقوف بنا دیا تو یہ کیا چیز ہے۔ اس نے باہر کھڑے ہو کر کہا، میری چمڑے کی پوٹلی اندر رہ گئی ہے، وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، بس وہ اندر آ کر مجھے لینے دو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ لومینا نے حاضر دماغی سے جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تم اپنا ہاتھ دروازے کے سوراخ سے اندر ڈالو، میں پوٹلی دے دیتی ہوں۔ جیسے ہی گواروکویا نے ہاتھ اندر ڈالا، لومینا نے اسی کی تلوار اٹھائی اور پوری طاقت سے اس کے ہاتھ پر وار کیا۔ گواروکویا کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور وہ چیخنے لگا۔ اس کے ساتھی ڈاکوؤں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صبح ہونے والی تھی، آخر کار ناکام ہو کر وہ سب بھاگ گئے۔ صبح انایارا اور نیالی جاگیں اور کہا کہ ہم نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ لومینا نے کہا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور انہیں ساری کہانی سنائی، لیکن انایارا اور نیلی کو یقین نہ آیا۔ تب جا کر لومینا نے انہیں ڈاکوؤں کے سردار کی تلوار اور پوٹلی دکھائی تو انہیں یقین آیا۔ اب انایارا اور نیالی پچھتاتی رہیں، ہم نے کیوں ابا جان سے کیا ہوا وعدہ توڑا۔ جب یوکا یہ کہ واپس آیا تو لومینا نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے لومینا کی بہادری کی تعریف کی۔ یوکا یہ نے لومینا سے کہا، پیاری بیٹی، ہم سب کو تمہاری عقل اور سمجھداری کا اعتراف کرنا ہوگا۔ بے شک تم نے اپنی عقل اور حوصلے سے ہمیں ایک بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ لالچ اور بدنیتی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ سچائی اور ہمت ہمیشہ کامیابی لاتی ہے۔ اپنی عقل و دانش اور حاضر دماغی کا استعمال مشکل وقت میں ہمیں بڑی مصیبتوں سے بچا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔